آیت نمبر 83 یعرفون یہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، ثم پھر ینکرون یہ انکار کرتے ہیں ہاں ان کا ان نعمتوں کا، وَأَكْثَرُهُمْ جبکہ اکثرہم ان میں سے زیادہ تر الکافرون کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ یہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں۔ نعمت کا جو لفظ ہے بظاہر مفرد ہے، واحد ہے، لیکن یہ مفرد جو ہے یہ مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف، یہ جمع کا معنی دے رہا ہے، اور اس کی تائید دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے جو ہم نے سورہ نحل میں ہی پڑھی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، صرف ایک نعمت نہیں، ہر نعمت۔ تو پتہ چلا کہ نعمت اللہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی تمام نعمتیں۔ یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تمام نعمتوں کے بارے میں کہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ نعمتیں دینے والا کون، مثال کے طور پہ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ آپ ان سے پوچھیں رزق دینے والا کون، آپ ان سے پوچھیں یہ کان، یہ آنکھیں، ان کا مالک کون، ان پہ کنٹرول کس کا، آپ ان سے پوچھیں زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون، پانی کے ایک مردہ قطرے سے پورے بچے کو پیدا کرنے والا کون، اور انڈے سے چوزے کو پیدا کرنے والا کون، سارے عمر کی تدبیر کرنے والا کون، یہ کہیں گے اللہ۔ تو یہ مانتے ہیں، ثم ینکرون پھر انکار کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب پھر انکار کرتے ہیں؟ یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمیں یہ نعمتیں دینے والا اللہ ہے، لیکن ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں ہمارے بزرگوں کی شفاعت سے۔ ہم یہ جو اپنے بتوں کے پاس، معبودوں کے پاس جاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، یہ اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، یہ اللہ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے زیادہ تر کیا ہے؟ یہ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ کی نعمت ملے تو اس کا پہلا واجب یہ ہے کہ آپ دلی طور پہ یہ مانیں کہ نعمت دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اور پھر زبان سے اقرار کریں کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ عملی طور پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے احکامات کو تسلیم کریں، اللہ کی شریعت کے مطابق چلیں، یہ ہے اللہ کا شکر۔ تو ہمیں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کی نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کر دینا یہ سنگین جرم ہے۔ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ آپ عقیدہ رکھیں کہ نعمت دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، کوئی بھی نعمت، اس کا موجد، اسے ایجاد کرنے والا، اسے پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک اکبر۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے یہ نعمت اللہ نے دی ہے اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ یہاں پہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کیا بنا دیا؟ شریک بنا دیا، کیونکہ آپ نے واؤ کا استعمال کیا اور کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ بھی شرک ہے، لیکن شرک اصغر۔ غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا دینا، یہ کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر۔ اللہ کا شریک بنا دینا نعمت کی نسبت میں برابری کے طور پہ، یہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نعمت دینے والا اللہ ہے، اس میں سبب بنے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ذریعے ہمیں اسلام ملا، اس میں سبب ملے ہیں، فلاں سبب بنے ہیں فلاں عالم دین، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز واقعی سبب ہو۔ اگر وہ چیز سبب نہیں ہے، پھر آپ اس کی نسبت اس کی طرف کرتے ہیں، اس نعمت کی نسبت، تو پھر بھی شرک ہوگا، لیکن شرک اصغر۔ اور اس کی مثال پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ستارے بارش برسی ہے ستاروں کی سبب سے، بارش برسی ہے ستاروں کے سبب سے، تو کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، کیونکہ اللہ نے ستاروں کو بارش کے برسنے میں سبب نہیں بنایا۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ بارش برستی ہے جب فلاں ستارہ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، وقت بتا رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔
تو اس لیے یہ نعمت کی نسبت میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کبھی آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ سبب کون بنا ہے اس نعمت میں اس حادثے سے کیسے بچا ہوں، تو آپ نے کہہ دیا کہ حادثے سے اس لیے بچا ہوں کہ ہمارا یہ ڈرائیور جو ہے اس نے بڑی مہارت دکھائی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ سبب بنا ہے، اس میں کہنا آپ یہ چاہ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں بچا لیا ہے، اس ڈرائیور نے ہمیں بچا لیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے بچانے والا اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو پھر یہ شرک ہوگا۔ اور اگر آپ تذکرہ کر رہے تھے یہاں پہ خبر کے طور پہ نہیں بلکہ نعمت کی اضافت کرنے کے طور پہ، اور آپ نے اس نعمت کی اضافت صرف ڈرائیور کی طرف کی ہے، تو یہ بھی سنگین جرم ہے۔ اس لیے ایسے جملوں کے استعمال کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اچھا یعرفون نعمت اللہ، اس سے مراد کون ہے؟ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے مراد سب مشرکین ہیں، اور دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد مشرکین قریش ہیں، مشرکین مکہ ہیں۔ تو یہ دو قول ہیں۔